اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش اور انہی صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتانے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا۔ یہ واقعہ عراق کے شہر بابل کا ہے، جو اس زمانے میں جادو اور شیطانی علوم کا گڑھ بن چکا تھا۔ لوگ جادو کے ذریعے دوسروں پر اثر ڈالتے، طاقت حاصل کرتے اور مختلف مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ بعض لوگوں نے یہاں تک سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی بنیاد پر قائم ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط عقیدہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کی طاقت صرف اللہ کے حکم سے تھی، نہ کہ کسی جادو کے ذریعے۔ اس وقت شیطانوں نے لوگوں کو جادو کی طرف مائل کر دیا تھا اور وہ مختلف شیطانی طریقوں سے اپنے مسائل حل کرنے لگے تھے۔ اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون اللہ کے راستے پر قائم رہتا ہے اور کون شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو زمین پر انسانی شکل میں بھیجا گیا اور وہ لوگوں کے درمیان رہ کر انہی جادو کے خطرات اور نقصانات سے خبردار کرنے لگے۔ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تو وہ پہلے سختی سے خبردار کرتے اور کہتے، ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس علم کو مت سیکھو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ضد کرتے اور جادو کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ فرشتے ان لوگوں کو جو ضد کرتے تھے کچھ جادو کے بنیادی اصول اور علوم بتا دیتے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کرتے کہ یہ علم اللہ کی نافرمانی کا سبب بن سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال گناہ اور کفر ہے۔ جادو کے سب سے زیادہ نقصان دہ اثرات میں سے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا تھا۔ لوگ جادو کے ذریعے خوشحال گھروں کو برباد کرنے لگے۔ شوہر اور بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے شیطانی طریقے استعمال کیے جانے لگے۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ہاروت اور ماروت زمین پر انسانی شکل میں آئے تو انہیں بھی خواہشات اور آزمائشوں اور نفس کے وسوسوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق انہیں ایک عورت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں سزا دی۔ جب لوگوں نے جادو کو اللہ کی ہدایت سے زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیا اور جادو کا استعمال عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو سزا کے طور پر بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ وہ آج بھی وہاں سزا بھگت رہے ہیں اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس فتنے کا ذکر کیا ہے اور واضح فرمایا کہ جادو کا سیکھنا اور اس کا غلط استعمال کفر کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑا کرتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے، حالانکہ وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں لہذا تم کفر نہ کرو۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جادو ایک بڑا گناہ
اور کفر ہے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آزمائش ہر کسی پر آتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی آزمائے گئے، اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ علم کا غلط استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو علم انسان کو اللہ سے دور کرے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسائل کا حل جادو میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور دعا میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کے قریب رہنا چاہیے اور شیطانی علوم سے دور رہنا چاہیے۔ جو لوگ جادو میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دراصل شیطان کے چکر میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جادو اور اس کے فتنے سے بچیں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ حقیقی طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔